الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 17 سورۃ الحج جو 78 آیات پر مشتمل ہے، اس صورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان کا ذکر ہے۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحج رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت یعنی ماں اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی، حمل والی عورت اس خوف سے اپنا حمل گرا دے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا عذاب اور عذاب کی سختی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد موت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر ہے، کیونکہ موت کا ذکر پہلے گزرا اور کافر عام طور پہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے منکر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء إلی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد إلی ارذل العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ موت کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا اور دوبارہ اٹھائے جانے کو بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ تجھے یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، تمہیں کیسے بنایا۔ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے، ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں آتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے، جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ایک بوٹی بنتی ہے، پھر اس میں ہڈی آتی ہے۔ ان مراحل سے گزر کر بچہ اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تاریخ کی ہے، جب انسان بالکل نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، تو اس کے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو صرف دنیاوی فوائد کے لیے ایمان قبول جنہوں نے کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ تشریف لائے۔ آپ کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگ وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے دل میں دنیا کے فوائد حاصل کرنا مقصود تھا۔ جب ان کی یہ مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اسلام چھوڑ کر پھر کفر اختیار کر لیا۔ تو اس آیت میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی نقصان کیا، اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حاسدین کے غصہ کو بیان کیا ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی مدد وہ ہٹ جائے گی، وہی آنا بند ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ اللہ فرماتے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی اور اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ دے، تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا اور واقعتاً نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر کے مر جائے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن خدا کی جو مدد ہے اپنے نبی کے ساتھ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، کہ انسان دیکھ، اگر تو میری عبادت سے روگردانی کرے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، سجدہ ریز ہے، اس کی تصویر بیان کرتا ہے۔ آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، کچھ انسانوں کے اندر بھی ایسے ہیں جو رب کی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ وہ ہیں جو اللہ کی بات نہیں کرتے۔ لیکن اے انسان، تیری عبادت نہ کرنے سے، تیرا میرے سامنے نہ جھکنے سے میری شان میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے سامنے تو ساری مخلوق جھکی ہوئی ہے۔ اگر تو جھک جائے گا تو نفع تیرا ہے، اگر تو نہیں جھکے گا تو نقصان بھی تیرا ہے۔ اس آیت کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بارے میں اور حج کے بارے میں کچھ مسائل کو بیان کیا ہے، جس میں سے پہلی آیت وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ کی تعمیر پہلے دن سے لے کر آج تک تقریباً 10 یا 11 دفعہ ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، فرشتوں نے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر وہ منہدم ہو گئی، پھر اس کے بعد اوروں نے بھی کی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس جگہ کی نشاندہی کی گئی تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے دونوں نے مل کر بیت اللہ کی پھر تعمیر فرمائی۔ اور پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تم لوگوں میں اعلان کر دو۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اب اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، حج کے لیے آؤ، پیدل آؤ، دور دراز کے راستوں سے آؤ، ایسی سواریوں پر سوار ہو کر آؤ جو لمبے سفر کرتے کرتے دبلی پتلی ہو گئی ہوں۔ یہ اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہو کے کیا اور آواز لگائی کہ اے لوگو، خانہ خدا بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو یہ آواز ساری دنیا تک اللہ نے پہنچا دی ہے۔ اس لیے ایک گزارش ہے تمام اہل ایمان سے کہ جس بندے کو اللہ جل شانہ حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اسے چاہیے کہ جانے سے پہلے کسی ماہر اہل علم سے حج اور عمرے کے طریقے کو اچھی طرح سیکھ کر جائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کسی ماہر علم کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ اس کا یہ عمل صحیح اور درست ہو جائے، کیونکہ یہ عمل حج کا ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن یہ پیدا ہوا تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حج جیسی نعمت کی قدر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور موت تک حج نصیب فرمائے، ہر عشرے میں عمرہ نصیب فرمائے، کبھی بھی اس سعادت سے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔